سعودی ولی عہد پر ایک ساتھ دو مصیبتیں۔ جمال خاشقجی قتل کیس میں 20 سعودی شہزادوں پر فرد جرم عائد۔ ٹرمپ نے بھی سعودی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امریکہ نے سعودی حکومت سے تیل نہ لینے کا عندیہ دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب محفوظ اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی ولی عہد کے لیے اگر پہلے مشکلیں کچھ کم نہ تھیں تو اب ان کو اور مشکلوں نے ایک ساتھ گھیرے میں لے لیا ہے، اور کیا سعودی حکومت اب واقعی کسی بڑے خطرے میں ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا جس کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی۔ ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں گزشتہ کچھ مہینوں سے سیاست کی فضا کافی گرم دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ شاہی خاندان کے چند لوگوں نے محمد بن سلمان کی حکومت کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھیں، جس کے باعث ان سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سعودی حکومت کو پچھلے چند ماہ سے کافی سنگین خطرے لاحق ہیں، کیونکہ حکومت کے اندرونی لوگ ہی تخت الٹنے کے حوالے سے سازشیں کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کافی خبریں بھی سامنے آئیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ سعودیہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ محض کورونا ہی نہیں بلکہ سیاست کے ماحول کو ٹھیک کرنا بھی ہے۔ سعودیہ حکومت کی جانب سے کافی لوگوں کو کورونا کی وبا کے آڑ میں ان کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پر وہ لوگ شامل ہیں جن پر شہزادہ محمد بن سلمان کو شک ہے کہ یہ حکومت کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں شریک ہیں۔ اس حوالے سے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان اس حوالے میں کسی پر بھی یقین نہیں کر رہے، اس لیے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ حد تک کوشش کر رہے ہیں، بغیر اس چیز کے پرواہ کیے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ سعودی ولی عہد کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ مشکلوں کے سائے میں بری طرح سے گھر چکے ہیں، اور اگر آج کی تازہ ترین خبروں کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ سعودی ولی عہد کے لیے مشکل وقت آ گیا ہے۔ اس حوالے سے تو آپ سب ہی آگاہ ہوں گے کہ جمال خاشقجی، جو کہ ایک مشہور سعودی صحافی تھے، ان کو ترکی میں موجود سعودی قونصلیٹ میں قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا میں محمد بن سلمان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ اس قتل میں براہ راست شامل تھے، اور یہ قتل ان کے کہنے پر ہی کیا گیا۔ اس قتل پر ترکی نے اپنے سخت رد عمل دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ وہ اس قتل کے ملزمان کو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ یہ قتل ترکی کی سرزمین پر ہوا ہے تو ان کا فرض ہے کہ یہاں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ اور اب ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق صحافی جمال خاشقجی قتل کیس میں 20 سعودی شہزادوں کے خلاف ترکی میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ محمد بن سلمان کے لیے خطرے کی ایک اور کڑی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق جن 20 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے 2 سابقہ معاونین بھی شامل ہیں، جن پر سال 2018 میں جمال خاشقجی قتل کیس کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ان افراد میں سعودی عرب کے نائب انٹیلیجنس چیف احمد العسیری اور شاہی عدالت کے میڈیا کے نمائندے سعود القحطانی بھی شامل ہیں۔ ان پر خاشقجی کے خلاف آپریشن کی رہنمائی کرنے اور سعودی ٹیم کو احکامات دینے کا الزام عائد ہے۔ ترکی کے عہدیداروں کے مطابق سعودی عرب پر تنقید کی وجہ سے جمال خاشقجی کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا تھا، اور قونصل خانے کے اندر 15 افراد پر مشتمل ایک سعودی ٹیم نے لاش کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ترکی کی جانب سے سعودی عرب کو بار بار کہنے کے باوجود ابھی تک لاش کی باقیات نہیں مل پائی ہیں۔ استغاثہ کے مطابق جمال خاشقجی قتل کیس میں 117 صفحات پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب سے کیسے فرار ہوا اور اس نے کن مضامین میں سعودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد القحطانی کی جانب سے جمال کو دھمکی دی گئی تھی کہ وہ جلد ہی تنقید کرنے کی قیمت ادا کریں گے۔ واشنگٹن پوسٹ کے لکھنے والے جمال خاشقجی اپنی ترک منگیتر سے شادی کے لیے ضروری کاغذات جمع کروانے کے لیے 28 ستمبر 2018 کو ترکی میں سعودی قونصل خانے میں گئے تھے۔ استغاثہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جمال خاشقجی کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے لیے قونصل خانے آئیں گے۔ وہ قونصل خانے آئے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ فرد جرم میں انقرہ میں سعودی قونصل خانے اور ان کی رہائش گاہ سے فوٹوگرافی اور ویڈیو ثبوت بھی شامل کیے گئے ہیں۔ خاشقجی کے کمپیوٹر سے انکشاف ہوا کہ اسے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی بے شمار دھمکیاں موصول ہوئی تھیں، اور اس قتل کی وجہ سے انقرہ اور ریاض مابین تعلقات مزید خراب ہوئے تھے۔
25 मार्च को इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने एक बयान में कहा था कि कहतानी और अहमद अल असीरी ने खशगी को कत्ल करने के लिए उकसाया था। तुर्क सदर का इस हवाले से ये कहना था कि सऊदी अरब में जो केस चला इसको नहीं मानूंगा। उर्दवान ने गुज़श्ता बरस फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये कत्ल मेरे मुल्क में हुआ है, मैं इस पर कैसे अमल नहीं करूंगा। जिन अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई है इनमें से अक्सर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ गैर मुल्की दौरों पर जाते थे। रियाज में मुकदमे की समाअत में 11 अफराद में मुतरब तूबची और बलावा शामिल थे। मगरबी ओहदेदारों का इस हवाले से ये भी कहना है कि इनमें से बहुत से मुल्ज़मान ने ये कहते हुए अपना दिफा किया कि वो अल असीरी के अहकामात पर अमल पैरा हैं और उसे इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड करार दिया। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में दिसंबर के महीने में 5 बेनाम अफराद को सजाए मौत सुनाई गई थी, जबकि 3 अफराद को इस कत्ल के मामले में मजमूई तौर पर 24 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। कहतानी पर तफ्तीश की गई थी, लेकिन इन पर सऊदी हुकाम की तरफ से नाकाफी सबूत की वजह से इल्जाम आयद नहीं किया गया था, जबकि असीरी पर इल्जाम आयद किया गया था लेकिन इनको बरी कर दिया गया था। तुर्क प्रोसिक्यूटर का कहना है कि 20 मुश्तबा अफराद के खिलाफ इनकी गैर मौजूदगी में एक मुकदमा खोला जाएगा, लेकिन उसने कोई तारीख नहीं बताई। इस्तगासा इन मुल्ज़मान के गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुका है जो तुर्की में नहीं है। जहां एक जाने मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये एक बड़ी मुश्किल बनकर सामने आई है, वहीं अमेरिका ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है और जिससे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद अमेरिका और सऊदीया के दरमियान कशीदगी बढ़ने जा रही है। अमेरिका ने इस बात का इम्कान जाहिर कर दिया है कि वो सऊदीया से तेल नहीं लेगा। ज़राए के मुताबिक अमेरिका में खाम तेल की कीमत $1 से भी कम होने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है कि वो सऊदी अरब से तेल की दरामदात रोकने पर गौर कर रहे हैं। सदर ने कहा कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर में 75 मिलियन बैरल तेल का इजाफा कर दिया है और तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट का मजीद फायदा उठाया जाएगा। खाम तेल की कीमत में तारीखी गिरावट पर अमेरिकी इंतजामिया ने मुकामी कंपनियों की मदद का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि हुकूमत अमेरिकी कंपनियों को 7.5 करोड़ बैरल तेल जखीरा करने की जगह देगी। गुज़श्ता रोज अमेरिकी ऑयल मार्केट क्रैश कर गई थी और मार्केट में खाम तेल की कीमत में 100% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का इस हवाले से ये भी कहना है कि तलब ना होने पर अमेरिका में तेल के ज़खायर भर चुके हैं। ऑयल रिफाइनरीज के पास खाम तेल जखीरा करने की जगह खत्म हो रही है और मार्केट में डीलर्स मुफ्त में खाम तेल लेने को तैयार नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 1986 के बाद से ये एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा कमी है। ये वाज़ेह है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 21 साल की कमतरीन सतह पर आ गई हैं और अगर इस हवाले से सदर ट्रंप ने जो इंदिया दिया है, अगर वो इस पर पूरा उतरते हुए सऊदीया से तेल लेना बंद कर देंगे तो इस तरह सऊदी अरब की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि सऊदी अरब की मईशत का एक बड़ा हिस्सा तेल से जुड़ा हुआ है और अगर अमेरिका जैसे मुल्क ने इससे तेल खरीदना बंद कर दिया तो ये बड़ा हैरान कुन होगा। सऊदीया में पहले ही कोरोना वायरस के पेश नज़र फिलहाल उम्रे पर पाबंदी लगाई गई है और अगर ऐसे ही जारी रहा तो इसके असरात सऊदी मईशत के लिए बहुत संगीन होंगे। मोहम्मद बिन सलमान इस हवाले से दोनों तरफ से प्रेशर में है। तुर्की जिसके साथ इनके ताल्लुकात पहले ही कुछ अच्छे नहीं और अब अमेरिका ने भी सऊदीया को तन्हा छोड़ने का इम्कान जाहिर कर दिया है। क्या मोहम्मद बिन सलमान अपनी अंदरूनी मसलों के साथ इन मसाइल को भी डील कर पाएंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर हम यही दुआ करते हैं कि जो भी हो बस सऊदी अरब के लिए बेहतर हो। मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब जो है वो मसाइल से घिरा हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से सऊदी कौंसलेट तुर्की में जमाल खाशगी का कत्ल किया गया और उसका इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर भी लगाया गया कि उन्होंने और उनके कहने पर ये जो है वो कत्ल करवाया है, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ और बादशाहत के खिलाफ जो है वो अक्सर बयानबाजी करते रहते थे, तनकीद करते रहते थे और इसी की कीमत उन्हें अदा करना पड़ी है अपनी जान देकर। इस सारे मामले के बाद जो है वो तुर्की के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। उसके बाद अब तेल की कीमतों में जिस तरह से गिरावट आई है, क्योंकि सऊदी अरब ने इस बात का कुछ अर्सा पहले ऐलान किया था कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर तेल की पैदावार में इजाफा कर देगा, तो इस तरह से तेल की पैदावार में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफे के बाद अमेरिका में तेल की तलब में जो है वो कमी हो गई है और इस वजह से अफराते ज़र पैदा हो गया है। तेल की कीमतें पहली मर्तबा 100% से भी नीचे चली गई हैं, यानी कि माइनस में चली गई हैं फी बैरल के हिसाब से। तो अब देखना होगा
کہ عالمی منڈی میں جس طرح سے اثرات مرتب ہو رہی ہیں، کیا مقامی سطح پر بھی اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ ایک جانب تو دیکھا جائے سعودی عرب کی جو معیشت ہے وہ بری طرح سے لڑکھڑا چکی ہے، چونکہ تیل پر ان کا سب سے بڑا انحصار ہے، اور ترکی کے بعد اگر اب امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، جس طرح سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اشارہ دیا ہے، اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ تیل خریدنا بند کر دیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پر سعودی عرب کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ سعودیہ کی جو سب سے زیادہ معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے وہ آئل ریفائنری ہی ہے، آئل کے ذریعے ہی جو ہے ان کو سب سے زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ان کا بڑا کاروبار ہے، بزنس ہے، ان کی ملک کی حیثیت ہے۔ لیکن دوسری جانب جس طرح سے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر خانہ کعبہ میں طواف کے عمل کو محدود کر دیا گیا، عمرے پر پابندی لگا دی گئی، اور حج کے بارے میں بھی ابھی خدشات لاحق ہیں کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اس کو بھی موقوف کر دیا جائے یا پھر محدود تعداد میں لوگوں کو آنے کی اجازت دی جائے۔ تو تیل کے بعد سعودی عرب کی معیشت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ عمرہ اور حج ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ابھی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید سعودی عرب زیادہ مشکلات میں گھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال سعودی عرب کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ انہیں اسی طرح سے سلامت رکھے، ان مشکلات سے ان کو دور کر دے۔ آنے والا وقت سعودی عرب کے لیے کتنا اچھا ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سو دوستو، آج کی اس ویڈیو کا اختتام اس امید پر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جلد از جلد کورونا کے عذاب سے چھٹکارا دے دے اور اس دنیا کی رنگینیاں پھر سے بحال ہو جائیں۔ سو دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔